اب میں اصلی بات جس کے لیے میں نے واقعہ سنایا ہے، میں وہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. اب سوچو جناب، یوسف علیہ السلام نے کس ملک کی خدمت کی، جس ملک کی حکومت نے ان کو جیل میں ٹھوس دیا تھا، ان کو بدنام کر دیا تھا، ان کا کیریکٹر ایسیسینیشن کیا تھا، ان کے کردار کشی کی تھی. کسی گناہ کے باوجود، شرافت کا مجسمہ ہونے کے باوجود، نیکی کے دیوتا ہونے کے باوجود، اس وقت کی حکومت نے، وہاں کے وزیر اعظم نے اپنی فیملی کے اثرات سے متاثر ہو کر اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ٹھوس دیا. یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اس بادشاہ کے خواب آیا ہوگا تو ان کا ریئیکشن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم بے گناہوں کو جیل میں ٹھوسو گے تو تمہارے ملک میں بھوکے لوگ نہیں مریں گے تو اور کیا ہوگا. میں تو قہقہے لگاؤں گا، میں ہنسوں گا، میں ناچوں گا، لاشوں کے ڈھیر گر رہے ہوں گے بھوک سے بےتاب ہو کر، اور میں اس وقت کہوں گا کہ یہ ہوتا ہے ظلم کا بدلہ. مگر مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، وہ مسلمان نہیں ہوا کرتا جو اپنے ظلم کا بدلہ لیتا ہے. مسلمان وہ مسلمان ہوتا ہے جو نفرتوں کا جواب محبت سے دیتا ہے. اس کو میں فلسفہ نہیں ہے، یہ بالکل اپلائیڈ سائنس کے طور پر اس کو بیان کر رہا ہوں. آج آپ ذرا اپنے دیش کی موجودہ پریستھتیوں پر ذرا نظر تو ڈالو، غور تو کرو. کن کاموں میں حکومتیں ہماری لگی ہوئی ہیں، ان پر کوئی تبصرہ کر کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. دیش کے اصلی مسائل کیا ہیں، دیش کے اصلی ایشوز کیا ہے، کن حالات میں ہمارا دیش پھنس گیا ہے. 12 لاکھ کسان خودکشی کر چکے ہیں. یاد آتا ہے تو چیخ نکلتی ہے. 12 لاکھ کسان. وہ کسان کیا میرے اور آپ کے بھائی نہیں تھے؟ کیا وہ کسانوں کی چاہنے والی بیویاں نہیں تھیں؟ کیا ان کسانوں کے گھر میں بیٹیاں نہیں تھیں؟ کیا ان کسانوں کے بوڑھے ماں باپ نہیں تھے؟ اور یہ 12 لاکھ کا فگر میں 6 مہینے پرانے کے سرکاری جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے، ارتھ ویوستھا کتنی بگڑتی جا رہی ہے. بسکٹ خریدنے کی لوگوں کے اندر سکت نہیں رہ گئی، پارلے بسکٹ خریدنے کی لوگوں کے اندر سکت نہیں رہ گئی. جس قدر روزگار کی کمی ہو گئی ہے، جابس کی کمی ہے. سرکار بتا رہی ہے کہ 45 سال میں کبھی بھی اس قدر نان امپلائمنٹ، اتنا بے روزگاری کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہے. کہیں عجیب آپدائیں آ رہی ہیں، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں سوکھا پڑتا ہے، عجیب صورتحال ہے. جانور بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں. جو اصلی مسائل ہیں دیش کے، ان کی طرف توجہ نہیں ہے. اب میں مسلمانوں تم سے کہتا ہوں، یہ ایک زبردست ویکیوم ہے، ایک خلا ہے، ایک خلا ہے. اگر ہم واقعی قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں اور اگر واقعی نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں تو ہماری بھرپور توجہ اس طرف بھی ہونی چاہیے کہ ہم سب اپنے اپنے گاؤں، اپنے ڈسٹرکٹ، اپنے علاقے کے اندر کسی چھوٹے ایریا کو چن لیں، کسی بڑے ایریا کو چن لیں، وہاں سروے کریں اور وہاں کے لوگوں کی جو بھی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا سمے، اپنا تھوڑا سا پیسہ، اپنی تھوڑی سی صلاحیت وہاں پر لگائیں. یہ ملک اس وقت ترس رہا ہے سچے خیر خواہوں کے لیے. گدھ کی طرح راجنیتک نیتا گدھ کی طرح اس کی لاش کو نوچ رہے ہیں. یہ ملک انتظار میں ہے، اپنے بچانے والے کے انتظار میں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار کے انتظار میں ہے. اصل کام مسلمانوں کو یہ کرنا ہے. میں پوری یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آپ چند سال اپنے علماء کی رہنمائی میں اور خاص طور پر ینگ پروفیشنل نوجوان، آپ آئی ٹی کے لوگ ہو، آپ انجینئرس ہو، آپ اریگیشن انجینئر ہو، آپ مینجمنٹ کے لوگ ہو، آپ بزنس کے لوگ ہو، آپ ذرا سا اپنے علاقے کی سیوا کر کے دیکھو. جن پولیس کے لوگوں کو آپ ڈر اور خوف، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہو، یہی پولیس کے افسران اور یہی ہمارے کانسٹیبل بھائی آپ کے سامنے پھول بچھائیں. اور یہ میں مہاراشٹر میں رہتا ہوں. مہاراشٹر کے کچھ اضلاع میں اور کرناٹک کے کچھ علاقوں میں میں پریکٹیکلی پچھلے 1 سال سے اس قسم کے کام شروع کرا کر اس کے عجیب و غریب نتیجے دیکھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں. کرناٹک کے کچھ علاقوں میں آپ نے سنا ہوگا رمضان کے آخر میں اور اس کے بعد بڑا بھیانک سیلاب آیا تھا. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بہت زبردست سیلاب آیا. میں اس وقت اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے وہیں تھا. تو میں نے اپنے دوستوں، آپ جیسے نوجوانوں کو جو میرے پاس روز ملنے آتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب یہ وقت اس طرح کا ضائع کرنے کا نہیں ہے. آپ لوگ نکلو، پانی میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ، بیمار ہیں، ان کو دوا نہیں مل رہی، بچے ہیں ان کو دودھ نہیں مل رہا. آپ لوگ کوشش کرو سیوا کی. قسمت دیکھو اللہ کتنی مدد کرتا ہے. پہلے ہی دن جس دن ہمارے وہ ساتھیوں کا گروپ باقاعدہ وہ سارا کھانے پینے کا سامان، دودھ کے پیکٹس، بسکٹس، دوائیں، کمبل، مختلف چیزوں کو لاد کر لے کر نکلے، تو جب وہ پہنچے جس جگہ پر جہاں پانی بہت تھا، جہاں گھسنا بہت مشکل تھا، وہاں بجرنگ دل کے لوگ، رام سینا کے لوگ، وہ لوگ بھی مل گئے. اور انہوں نے دیکھا کہ داڑھی کرتے ٹوپی والے کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے بڑے غصے سے پوچھا، بہت شک کی نظر سے پوچھا، گالیاں بکنے لگے ان میں سے 1-2 لوگ. تو ہمارے نوجوانوں نے کہا بھائی صاحب آپ دیکھ لیجیے، ہم یہ سارا سامان بانٹنے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بانٹنے؟ وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو خالی مسلمانوں کو دیں گے. تو اتفاق سے جو علاقہ سب سے زیادہ اس وقت پریشان تھا تو وہ علاقہ وہ تھا جہاں ہمارے نان مسلم بھائی اور بہنیں اور بچے زیادہ رہتے تھے. وہاں مسلمانوں کے گھر بہت کم تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ادھر جا رہے ہیں. تو وہ بہت رام سینا اور بجرنگ دل والے بولے کہ آپ لوگ ادھر جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو سامان بہت کم ہے، آپ کے پاس سامان بہت زیادہ ہے، چلیے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. وہ دیکھنے کے لیے بھی شاید گئے ہوں گے کہ واقعی سچ مچ یہ لوگ ادھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. ہمارے ساتھی لوگ پہنچے اور وہاں انہوں نے مندر میں جا کر اور پھر مندر کو سینٹر بنا کر چاروں طرف کے لوگوں کو جو سیوا کی. تو مجھے انہوں نے ریکارڈنگ سنائی کہ رام سینا اور بجرنگ دل کے لوگ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے اور ہاتھ جوڑ کے انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا پتہ نہیں ہم لوگ کیا سمجھے تھے کہ آپ لوگ کون ہیں.
انہوں نے کہا بھائی یہ تو غلطی ہماری ہے, ہم نے ہی پہلے آپ سے کوئی سمپرک نہیں کیا, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا, کوئی دوستی نہیں ہوئی ہماری آپ کی, یہ ہمیں اور آپ کو کوئی تیسرا ہے جو لڑا رہا ہے. آپ بھی اچھے لوگ ہیں, ہم بھی اچھے لوگ ہیں, کیوں ہم اس دیش کو کمزور کر رہے ہیں. اس کے بعد سے 2-2.5 مہینے تک لگاتار یہ کرناٹکا کے گورنمنٹ نے بھی ریکگنائز کیا, ضلع بیلگام اور وہاں کے آس پاس کے علاقے کے کلکٹر نے میٹنگ بلائی, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے میٹنگ بلائی, ایس ایس پی نے میٹنگ بلائی, ہاتھ پھول پہنائے, ایوارڈ دیا اور کہا کہ صاحب ان لوگوں نے ایک ہسٹری بنا دی. جس طرح انہوں نے ایک ضرورت مند کی خدمت کی ہے, صرف خدمت نہیں کی, پورے ضلع کے اندر نفرت کی فضا, شک کی فضا, اجنبیت کی فضا, اس کو بدل کر محبت کی فضا سے بدل دی. میں بڑی امید کے ساتھ آج آپ سے سخت بیماری کی حالت میں یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوں. آپ یقین مانو, اب یقین مان میری بات پر دھیان دو اور پریکٹیکلی اس کو شروع کرو. ہمارے دیش کی جو سمسیائیں اور مسائل ہیں, عام لوگوں کی جو مشکلات ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے کھڑے ہو. یہ کام سرکاروں کا ہوتا ہے, ہم نے مانا کہ یہ کام سرکاروں کا ہوتا ہے, لیکن بھائی اب تو دنیا کے اکثر دیشوں کی سرکاریں ایسی نہیں ہیں, وہ گورننس نہیں کر رہی, اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہی. تو وہ نہیں ادا کر رہی تو ہم اپنی مغفرت کی نیت سے, اللہ کی رضا کی نیت سے, جنت پانے کی نیت سے اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں, تاکہ ہمارے دل بھی سب کی طرف سے صاف ہوں, سب کے دل بھی ہماری طرف سے صاف ہوں. اور پھر اس کے بعد یقین رکھنا, میں انہیں جو شروع میں عرض کیا تھا, آپ میرے اشارے کو سمجھو کہ پھر کیا ہوگا. جس طرح یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر نے اس بادشاہ کو مجبور کر دیا یہ فیصلے پر کہ بھائی اس دیش کو آپ سنبھالو, تو یاد رکھو جس دیش میں سچ مچ اچھے اور نیک لوگ وہ آگے بڑھ کر دیش واسیوں کے مسائل کو حل کریں گے, خدا ان کے ذمے بڑے پیمانے پر دیش کی خدمت کا کام کرنے پر قادر ہے, کوئی انہیں روک نہیں سکتا. یہ موقع ہے اس وقت بہت پازیٹیو اپروچ کا, یہ موقع بہت پازیٹیو اپروچ کا بھی ہے, بہت بیلنسڈ اپروچ کا بھی ہے. ہمیں نہ غصے میں آنا ہے, نہ مایوس ہونا ہے. یاد رکھو زندہ انسان کے اوپر چیلنجز آتے ہیں, زندہ قوموں کے اوپر چیلنجز آتے ہیں. یہ تو کوئی زندگی کبھی ایک سی گزرتی ہی نہیں. ہم اگر یہ امید کریں, سچ بات آپ سے کہتا ہوں, یہ امید کریں کہ کوئی پریشانی ہمارے اوپر نہ آئے, کوئی ہمیں ستائے نہ, تو یقین مانیں ہم اجتماعی طور پر مر جائیں گے. دنیا میں آج تک کسی قوم نے ترقی کسی چیلنج کے مقابلے کے بغیر نہیں کی. آرام کی زندگی سے کبھی قومیں ترقی نہیں کرتی. جاپان نے کب ترقی کی؟ جب نیوکلیئر حملہ کیا امریکہ نے اس کے اوپر اور تباہ کر دیا جاپان کو کھنڈر بنا دیا. اس کے بعد جاپانی قوم کے اندر ایک نیا ارادہ جاگا, ایک نئی ول پاور آ گئی اور اچھی لیڈرشپ تھی جاپانی قوم کے پاس. قوم نے اپنے لیڈر کی بات مانی اور اس نے کہہ دیا کہ ہم اس حملے کا جواب حملے سے نہیں دیں گے, ہم اپنی قوم کو مضبوط کریں گے. اور پھر ایک نئی پالیسی بنا کر جاپان کو پھر سے اٹھانا شروع کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاپان اس وقت دنیا کی کتنی بڑی اکنامک پاور ہے. جرمنی, آپ کو اگر تاریخ اپنی طرف پڑھیں اور غور کریں, جرمنی جنگ عظیم میں تباہ کر دیا گیا تھا. تو قوموں کو جب کوئی کچلتا اور دباتا ہے, اس وقت اگر قوم کو صحیح لیڈرشپ مل جائے اور قوم اپنی اس لیڈرشپ کی بات کو مان لے, تو وہی چیلنجز اس قوم کا سبب بن جاتے ہیں. یہ میں بہت یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان کی ظاہری تصویر کچھ اور ہے اور اس کے پیچھے چھپا ہوا مستقبل کچھ اور ہے. عام طور سے لوگ ظاہری تصویر میں پھنس جاتے ہیں. یاد رکھنا, سارے لوگ برے نہیں ہوتے اور سارے لوگ برے نہیں ہیں, اور بہت سے لوگ جو جب بہت اچھے ہوتے ہیں نا بہت برے, اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے, اور وہ جب دیکھتے ہیں آپ کی اچھائی کو تو وہ پل بھر میں اچھے بن جاتے ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے اچھوں کی اکثریت بن جاتی ہے. آپ دیکھو آج کل کے حالات میں جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو ایجیٹیشن کر رہے ہیں, جو آواز اٹھا رہے ہیں, وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ ہمارے نان مسلم بھائی ہیں. ہم مصیبت کیا ہے, ہمارا میڈیا جو ہے وہ ذرا ہائی لائٹ کرتا ہے نمک مرچے والی خبروں کو, تو آپ میرے جیسا پھیکا کھانا شروع کر دو, مسئلہ حل. چاہے جتنی تم مرچ ڈالو, ہم کو لگے گی نہیں مرچ, ہم گڑ کھاتے رہیں گے. کیا بات ہوئی کہ کوئی آپ کو غصہ جلائے اور آپ غصے میں آ جائیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ سمجھدار انسان کی بات ہے. سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے کہ جو غصہ دلائے آپ اس کے بھی غصے کو ٹھنڈا کر دیں. خود غصے میں اگر آ گئے تب تو اس کی کوشش کامیاب ہو گئی. اور یاد رکھنا, کہتے ہیں کہ مسلمان بیچارے مائنورٹی ہیں, اقلیت میں ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. ایک یوسف علیہ السلام ایک اکیلے انسان تھے, ان سے بڑھ کر بھی کوئی اقلیت ہو سکتی ہے. اور انہوں نے پھر کیا کیا, ایسا نظام چلایا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پورے مصر والوں نے اپنی تہذیب بدل لی, کلچر بدل لیا, راستہ بدل لیا, عقیدے بدل لیے. عجیب حال ہوتا تھا لوگوں کا, آتے تھے غلہ لینے, جاتے تھے ایمان لے کر. ایک شور مچ گیا وہاں کہ بھئی یہ کیا انسان ہے, بھائی یہ کیا انسان ہے, یہ کیسا شریف انسان ہے. جب سماج بہت بگڑ جائے اس وقت سماج کو سدھارنا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے. میری بات سمجھیں, جب سماج میں بگاڑ زیادہ آ جائے تو اس وقت سماج کو سدھارنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اندھیرا جب چھا جائے تو ایک موم بتی جلا دو گے تب بھی روشنی ہو جائے گی, اور یہ بڑے بڑے بلب جل رہے ہیں, ان کے سامنے آپ مرکری جلا دو گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اندھیرے کے پھیلنے سے گھبرانا چاہیے
یا اندھیرے کے پھیلنے سے اور پر امید ہونا چاہیے. اگر ہمارے دیش میں کرپشن پھیل رہا ہے تو بھائی یہ موقع ہے یہ دکھانے کا کہ اسی دیش کے رہنے والے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں, جو بے ایمان نہیں ہیں, جو جھوٹ نہیں بولتے, جو ظلم نہیں کرتے, جو معاف نہ کرنے والی چیزوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. میں کیا عرض کروں, میں نے اپنے گھر میں کیا ماحول پایا, کیا تربیت پائی تھی, کیا زندگی تھی وہ, میرے والد ماجد کے اخلاق کیا تھے, اور انہوں نے ہم بھائی بہنوں کو کیا سکھایا. ہم لکھنؤ کے رہنے والے لوگ ہیں. ہمارا حضرت والد صاحب 73 میں جس مکان میں وہ رہتے تھے اس مکان کو چھوڑ کر کسی دوسرے مکان میں ہم بچوں کو لے کر وہ شفٹ ہو گئے. اس مکان کے 4 پڑوسی تھے, 3 مسلمان تھے اور ایک ہمارے بنگالی ہندو فیملی تھی. آپ یقین مانیں ہماری فیملی کے وہاں سے شفٹ ہونے کا غم ان 3 مسلمانوں کو بہت کم تھا, اس ایک بنگالی ہندو فیملی کو اتنا زیادہ غم تھا کہ وہاں اس گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی جو میری بڑی بہن کی عمر کی تھی, اس وقت شاید 14-15 سال کی عمر رہی ہوگی. تو اس لڑکی نے ہمارے گھر چھوڑ کر کے جانے کے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا. کئی دن کئی رات اس نے ایک لقمہ نہیں کھایا. ہمارے حضرت والد صاحب ایک سفر سے واپس آئے تو ان کو ہماری بڑی بہن نے خبر دی کہ یہ خبر ملی ہے کہ وہ جو سنیتا ہماری پڑوسن ہماری سہیلی وہاں رہتی تھی اس نے ہم لوگوں کے شفٹ ہونے کے بعد 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. والد صاحب نے کہا تم کو پتا ہے اس کو کون سا کھانا پسند ہے؟ ہاں بہت پسند ہے, ہم گھر سے لے کے جاتے تھے اس کے گھر میں, کہا کھانا پکاؤ اور میں خود چلوں گا ساتھ میں. والد صاحب خود لے کے گئے. اب وہ گھر وہ بالکل رو رہے کہ مولانا صاحب جب سے آپ لوگ یہاں سے گئے اندھیرا چھا گیا. کیا بتاؤں وہ ہندو فیملی کیسے اچھے لوگ تھے. جب ہمارے حضرت والد صاحب گرمی کے موسم میں چھوٹے سے مکان کی چھت پر رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے, ذکر کرتے تھے, تو اس گھر کی ہندو عورتیں, بہن اور بیٹی دونوں, ماں اور بیٹی, وہ اپنے مکان کی چھت پر آ کر سرور ڈھک کر آنچل سے بیٹھ جاتی تھی اور والد صاحب کی دعا میں روتی رہتی تھی. لوگوں, اس ملک کا اصل مزاج نفرت نہیں ہے, اس ملک کا اصل مزاج محبت ہے, اس ملک کا اصل مزاج روحانیت ہے. ہمیں اپنی اسی ڈگر پر قائم رہ کر انشاءاللہ ان سارے مسائل کا حل کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ آج آپ کو سمجھانا چاہا ہے یہ ایک وقتی بیان ہو کر نہ رہ جائے. خدا کے لیے آپ آج مجھ سے وعدہ کریں, اور میں اس کے لیے تیار ہوں. میرے پاس پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں اور میں ان کی باری لگا رہا ہوں, اتنی کثرت سے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو خود سکھائیں گے سماج کی سیوا کیسے کی جائے, گھروں کا سروے کیسے کیا جائے. آپ کس علاقے میں جو ضرورت دیکھیں, کسی گھر میں دیکھیں کہ غریب بچہ ہے, SC ST کا بچہ ہے, OBC کا بچہ ہے, ٹرائبل خاندان ہے, اس کا بچہ اسکول نہیں جا پا رہا, اسکول کی فیس نہیں ادا کر پا رہا, کیا آپ یہ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ یہ کہیں کہ بچہ پڑھے گا اور ضرور پڑھے گا, فیس ہم ادا کریں؟ واللہ میں سچ کہتا ہوں اتنے پیسے اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب کو دیے ہیں کہ ہم ایک نہ ایک گھر, ایک نہ ایک بھائی یا بہن, بیٹے یا بیٹی کی خدمت کر سکتے ہیں. ہم کسی مریض کا علاج کروا سکتے ہیں. اس جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی. دنیا میں بھی ہم خسارے میں ہیں اور مجھے نہیں معلوم ہم آخرت میں کیا جواب دیں گے. لوگوں کے سامنے اسلام ہے ہی نہیں. کرتے اور ٹوپی اور داڑھی کو ہم نے اسلام سمجھا ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ, بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسلام جو دنیا میں پھیلا تھا وہ تقریروں سے اور نماز روزے سے نہیں پھیلا تھا. اسلام اسی سے پھیلا تھا کہ دنیا کی قوموں نے ایسے بھلے انسان, ہمدرد انسان, شریف انسان, سخی انسان, غصے کو قابو میں رکھنے والے انسان نہیں دیکھے تھے. ایسے نوجوان نہیں دیکھے تھے جو کسی کی ماں اور بیٹی اور بہو کو کبھی بری نظر سے نہیں دیکھتے. عزت کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. یقین مانیے میرے روزانہ کے تجربے ہوتے ہیں, روزانہ کے تجربے ہوتے ہیں. کتنی اچھی قوم ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. سیاست بیچاری, سیاست ایسی چیز ہے, یہ تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ بھائی جب تک آپ 2 قوموں کو لڑاؤ گے نہیں, ایک کو نفرت ایک کے دل میں خوف, تو ووٹ کیسے ملے گا؟ یہ مجبوری ہے بیچاروں کی. کوشش کرو کہ آپ دعا کرو اللہ انہیں معاف کر دے. ہوگا مشکل یہ دعا کرنا, لیکن عقل دے دے, عقل دے دے. اگر پازیٹیو سوچ کے ساتھ دیش کو چلانے والے لوگ دیش کو چلائیں تو اس ہمارے ملک کے اندر اتنی چھمتا ہے, اتنا ہیومن ریسورسز ہے, اتنے فائنینشیل ریسورسز ہیں, اتنی طاقت ہے, اتنی انرجی ہے, شاید دنیا میں کسی دیش کے پاس نہیں. بہت طاقتور دیش بن سکتا ہے, اور طاقتور صرف ایٹم بم کے لحاظ سے نہیں, اخلاق کے لحاظ سے, شرافت کے لحاظ سے, روحانیت کے لحاظ سے. اللہ کرے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ یہ باتیں بیکار ایک وقتی طور پر نہ جائیں. اتنی بڑی تعداد میں آپ کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ موجودہ زمانے میں مسائل کے حل کے سلسلے میں رہنمائی چاہتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں, آپ ان سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں. اور ایک بات اور بتاؤ, مجھے اس ملک کے ضمیر پر اتنا یقین ہے کہ یہ لمبی مدت تک ظلم کو برداشت نہیں کر پائے گا. یہ ملک عام ملکوں کی طرح نہیں ہے. اس کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی اور چاروں طرف سے آوازیں اٹھیں گی, اور وہ آوازیں اتنی طاقتور ہوں گی کہ ان آوازوں کو کچلنا ممکن نہیں رہے گا. ہمدردی حاصل کرنا, قوموں کی ہمدردی حاصل کرنا, قوموں کا اعتماد حاصل کرنا, یہ ایک فن ہے, فن, ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. اللہ کا شکر ہے جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا, مختلف علاقوں کے لوگ آ رہے ہیں اور ان کو ایک طرح سے ٹریننگ سے گزارا جا رہا ہے. وہ تھوڑا سکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح خدمت کرو.
اور وہ لوگ جا جا کر اپنے علاقے میں جو کام کر رہے ہیں تو ایسی ایسی کارگزاریاں سنا رہے ہیں، ایسے ایسے حالات اور تجربات سنا رہے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ کاش یہ کام پورے ملک میں پھیل جاتا، بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا تو شاید آج ہم اس منزل تک پہنچتے ہی نہ۔ لیکن اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی خیر ہو کہ جب تک کہ جھنجھوڑا نہیں جائے گا، جب تک کہ کچھ ایسے حالات نہیں پیدا ہوں گے کہ ہر شخص سیریسلی سوچنے لگے کہ بھئی اس کا کیا حل ہے، ان مسائل کا کیا حل ہے، تو شاید یہی اللہ کو منظور تھا۔ تو چلے اب صحیح، ہمارے بعض علاقوں میں 2 علاقوں میں یہ کام شروع ہوا۔ میں ایک بات اور بتا دوں، یاد آ گئی کہ کچھ دوستوں سے میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ اپنے پورے علاقے کے اندر یہ پتہ لگاؤ کہ کتنے کسان بھائی ہیں۔ اور یہ اس لیے آسان ہو گیا کہ جب انہوں نے سیلاب کے زمانے میں کام کیا تو گاؤں کی پنچایت ساتھ میں ہو گئی، گاؤں کے سرپنچ ساتھ میں ہو گئے، پرمکھ پردھان ساتھ میں ہو گئے، سب لوگوں کی ہمدردی مل گئی۔ تو ان سے یہ جاننا بڑا آسان ہو گیا کہ بھئی کتنے کسان لوگ رہتے ہیں۔ تو میرے کچھ ساتھی، میرے کچھ دوست نوجوان وہ ان کسانوں کے گھر گئے اور ان سے بہت ادب سے، محبت سے، احترام سے انکل کہہ کر کہا کہ انکل آپ اتنا بتا دیجئے کہ کوئی بینک سے لون تو نہیں لیا ہے آپ نے، کیونکہ جو یہ آتم ہتیا ہو رہی ہے، یہ جو اتنی بڑے پیمانے پر خودکشیاں کر رہے ہیں کسان، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ بینک سے لون لیتے ہیں، لیکن اس لون لینے کے بعد ان کو کھاد بھی مہنگی ملتی ہے، بیج بھی مہنگی ملتی ہے، بارش بھی وقت پر نہیں ہوتی، فصل بھی برباد ہو جاتی ہے، اور وہ لون تو ادا کیا کر پاتے ہیں، لون پر جو انٹرسٹ منی ہے وہی ادا نہیں کر پاتے، اور اسی لیے مجبور ہو کر جب بینک ان کے پیچھے پڑتا ہے اور پولیس اسٹیشن سے ان کے پاس نوٹس آتا ہے تو پھر وہ بیچارے آتم ہتیا کر لیتے، خودکشی کر لیتے۔ تو ہمارے چند احباب بعض کسانوں کے پاس گئے اور ان سے جا کر بہت احترام سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں لون تو ہے، بہت بڑا لون ہے۔ تو بہت کچھ ان سے جب کہا تو اس نے عجیب جواب دیا۔ اس نے گھر کے اندر سے اپنی بیٹی کو آواز دے کے پکارا اور کہا کہ دیکھ رہے میری ایک بیٹی یہ ہے، اس کی شادی کا انتظار میں ہوں، بس اتنے مہینے کے بعد شاید اس کی شادی ہو جائے گی، اس کی شادی کے بعد مجھے آتم ہتیا تو کرنی ہی کرنی، کوئی راستہ نہیں۔ تو ہمارے ساتھیوں نوجوانوں نے ان سے کہا کہ بس انکل ہم اسی لیے آئے ہیں، یہ گاؤں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ میں ہمارے ساتھ آئے ہیں، آپ بالکل چنتا نہ کیجیے، ہر مہینے اتنی انسٹالمنٹ اور قسط جتنی بینک مانگتا ہے ہم ادا کریں گے، آپ کو دے دیں گے، آپ خود جا کے ادا کیجیے، ہم سامنے بھی نہیں آنا چاہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ غلطی نہ کریں، کیونکہ آپ کے اوپر جو پاپ ہوگا ہم خدا کیا جواب دیں گے، ہم اللہ کیا جواب دیں گے کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص ایسا تھا اور وہ بیچارہ ادھار ادا نہیں کر سکا، اس لیے اس نے گلے میں پھندا لگا لیا، ہم کو اللہ کے پکڑ سے بچا لیجیے۔ یقین مانیے دہاڑے مار کے رونے لگا وہ کسان، قدموں پہ گر گیا، اور اللہ کا شکر ہے پچھلے 3-4 مہینے سے ماہانہ قسط ادا ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ سارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے کام کرنے کے، محبتوں کو جیتنے کے یہ کام کرنے ہیں، اور آپ یہ کام کر کے دیکھیے، کیا آپ کو اللہ کی مدد پر یقین نہیں ہے؟ کیا دلوں کے بدلنے پر اللہ قادر نہیں ہے؟ جن دلوں میں لوگوں نے نفرت ٹھوسی ہے، پل بھر میں اللہ ان دلوں سے نفرت نکال کر آپ کی محبت ڈال سکتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیے، اپنے وقت کو برباد مت کیجیے، اپنی جوانی کو داغدار مت کیجیے، اپنے بڑوں کا ادب کیجیے، ملک کے قانون کی پوری پاسداری کیجیے، اور یاد رکھیے کہ آپ مایوس بالکل مت ہوئیے، ہرگز مایوس مت ہوئیے، نہ اللہ سے مایوس ہوئیے، نہ اللہ کے بندوں کے اندر جو کروڑوں شریف لوگ موجود ہیں جو ہر مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اب تیار ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ ان پر بھی نظر رکھیے، اپنے کیریکٹر کو ٹھیک رکھیے، دلوں میں امیدوں کا چراغ روشن کیجیے، اللہ سے رو کر دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنا لیجیے، اپنے وقت کو مت ضائع کیجیے، رات میں جلدی سوئیے، صبح کو جلدی اٹھیے، موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال مت کرو میرے عزیز نوجوانوں، فزیکل فٹنس کا بھی خیال رکھو، صحت مند رہو۔ سماج کو ایسے ایکٹیوسٹ اور صحت مند نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے، جس قسم کی خدمت آپ کسی کی بھی کر سکو ضرور کرو، بس اب یوں سمجھو کہ مخلوق کی بلا کسی ڈسکریمنیشن اور بلا کسی فرق کے خدمت کو اپنا شعار بنا لو، اپنا مذہب بنا لو، اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، واخر دعوانا ان الحمد للہ۔